نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس آیہ کریمہ سے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے، زیادہ دیں گے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر کے ہمراہ میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی عجیب کام کے بارے میں بتائیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عجیب کام کیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی اور فرمانے لگیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کون سا کام بتاؤں؟ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تو ہر کام ہی عجیب تھا۔ پھر فرمانے لگیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور جب ہم میرے ساتھ لیٹے تو فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ کی رضا چاہتی ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور وضو فرمایا، اور وضو میں کافی پانی بہایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوافل پڑھنے لگے، اور نوافل پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ آپ رکوع میں تشریف لے گئے، رکوع کی حالت میں بھی رو رہے ہیں، پھر حضور رکوع سے کھڑے ہوئے تب بھی حضور رو رہے ہیں، پھر سجدے میں چلے گئے پھر رو رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور روتے رہے ساری رات، اور ساری رات خالق کائنات کی عبادت کرتے رہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات روتے رہے، یہاں تک کہ بلال نے فجر کی اذان پڑھ دی۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ خالق کائنات نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خلاف اولا کاموں کو معاف فرما دیا۔ تو رسول اللہ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی رحمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم کسی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں۔ شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ شکر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شکر زبان سے، کہ نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، یہ ہوتا ہے زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ بدن کے اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خالق کائنات کی عبادت کرے اور اس کی فرما برداری کرے۔ یہ ہوتا ہے بدن کے ساتھ، بدن کے اعضاء کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا۔
اور دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنے دل میں احترام رکھے، اور اس کے جو اللہ خالق کائنات نے بندے پر احسان کیا ہے، ہمیشہ خالق کائنات کے اس احسان کو پیش نظر رکھے۔ یہ ہیں شکر ادا کرنے کے طریقے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شکر ہوتا ہے عالموں کا، جو عالموں کا شکر ہوتا ہے وہ ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شکر ہوتا ہے عبادت گزاروں کا۔ عبادت گزاروں کا جو شکر ہوتا ہے یہ ان کے عملوں سے، ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک شکر ہوتا ہے عارفوں کا۔ عارفوں کا شکر یہ ہے کہ انہیں اللہ کی نعمتوں پر اور اپنے رب پر یقین کامل ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عارفوں کا شکر۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل نہ سمجھے۔ یہ بھی ایک شکر کا طریقہ۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، کہ اللہ خالق کائنات کی دی ہوئی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ تو حق بنتا ہے کہ خالق کائنات کی عطا کردہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور ہر وقت خالق کائنات کو یاد رکھا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے۔